السلام علیکم۔ ایسی قوم کو کیسے فلاح ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا، حالانکہ وہ نبی ان کو خدا کی طرف بلا رہا تھا۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا اور چہرہ مبارک مجروح ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات آ گئے کہ ایسی قوم کی کیسے فلاح ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا، حالانکہ وہ نبی ان کو خدا کی طرف بلا رہا۔ چلیں تو سبق شروع کر دیتے ہیں۔ آل عمران کا 13واں رکوع ہے، جس میں ہم تھوڑا سا غزوہ بدر کے بارے میں پڑھیں گے اور زیادہ حصہ جو ہے غزوہ احد کے بارے میں ہے۔ تو یہاں سے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب آپ صبح کے وقت اپنے اہل کو، ٹھکانہ دے رہے تھے، یعنی بٹھا رہے تھے مومنین کو۔ جہاد میں جو لشکر ہوتا ہے اس کو تیار کرتے ہیں نا، تو یہ وہ والا بتا رہے ہیں، ٹھکانہ دے رہے تھے، بٹھا رہے تھے مومنین کو قتال کے لیے ان کی جگہوں پر، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا رہے تھے، اور اس میں منافق تھا، تو وہ یہ کہہ کر ہٹ گیا تھا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات نہیں مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا تھا ان سب سے کہ بھئی مدینے میں رہ کر جنگ کریں یا مدینے کے باہر جنگ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشورہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہیں رہ کر، مدینے کے اندر رہ کر جنگ کرے، لیکن جو لوگ تھے انہوں نے کہا تھا، کچھ لوگوں نے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ ہم باہر نکل کر جنگ کریں اور تاکہ ہمیں بھی شہادت کا رتبہ حاصل ہو۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر جنگ کری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تھوڑا سا واقعہ ہے اس کے اندر، اور سب کو جیسے سیٹ کر لے ہوتے ہیں نا فوج کو، سالار ہوتا ہے، پھر کچھ لوگوں کو پیچھے کی طرف بھیج دیا تھا، اور وہ تیر انداز تھے۔ وہ ان سے کہا تھا کہ آپ نے وہاں سے ہٹنا نہیں ہے جب تک کہ میں نہیں کہوں۔ آپ کو فتح اور جیسے کامیابی ناکامی سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو وہ یہ سوچ کر وہ لوگ ہٹ گئے تھے کہ اب تو شاید مال غنیمت جمع کر رہے ہیں مسلمان۔ تو دشمن نے جب دیکھا تو پیچھے سے انہوں نے وہاں سے جگہ خالی دیکھی اور وہاں سے آنے شروع ہو گئے۔ تو جیتی ہوئی جنگ جو تھی، یہ جیتی ہوئی غزوہ، تو یہ مسلمانوں کو پھر شکست ہو گئی تھی۔ اچھا، سب سے پہلے جو غزوہ بدر ہوئی تھی، تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی فرشتوں کے ذریعے سے، اور مشرکین کے کافی جو تھے، قریش کے کافی جو تھے سردار اس میں مارے گئے تھے، جن کی وجہ سے ان کو غصہ تھا، وہ جو غصہ انہوں نے احد کی جنگ میں نکالا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مسلمانوں سے یہی فرمایا کہ آپ نے جو ہے صبر کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے، یہ دو چیزیں کریں گے تو آپ کی کامیابی ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلیں ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب آپ صبح کے ٹائم اپنے اہل کو ٹھکانہ دے رہے تھے مومنین کو قتال کے لیے جگہوں پر، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے یہ کہ بری بات کریں، جیسے یعنی کہ مطلب کہ منافق تو جا رہے تھے، تو یہ دو جماعتیں تھیں، بنی سلمہ اور بنی حارثہ کچھ تھیں، واللہ علم۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ بھئی ہم بھی ہٹ جاتے ہیں ان سے، ہم بھی نہیں لڑتے نا جنگ۔ تو جب ارادہ فرمایا دو جماعتوں نے
تم میں سے یہ کہ بے حیائی کریں، واللہ اور اللہ تعالیٰ دوست ہوں ان کا. یہ تو مومنین بھی تھے نا، تو ان کا دوست تو اللہ تھا، ان کو ان طرح جانے نہیں دیے. بس یہ کہا کہ وَعَلَى فَلْيَتَوَكَّلِ، اور اللہ پر بس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور البتہ تحقیق مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن میں. اور اس وقت تم تھے کمزور تھے، اس وقت تم زیادہ کمزور تھے، تمہارے پاس تو 313 تھے، واللہ علم، بہت کم آپ کے پاس لشکر تھا. اس وقت تو آپ کے پاس 1000 کے قریب ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی. فتقو، بس تم ڈرو اللہ سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. تم ڈرو گے اللہ سے، اللہ کے احکامات مانو گے تو تمہیں کامیابی ہوگی، تو تاکہ تم کامیاب ہوگے تو پھر تم شکر ادا کرو گے. اس سکول، اور جب تم نے کہا مومنین کو، اللہ کیا نہیں کافی تم کو یہ کہ مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، 3000 فرشتوں کے ساتھ اتارے گئے، یعنی آسمان سے اترے، کوئی خاص فرشتے اوپر سے اترے کہ یہ جو دنیا میں ہے وہ نہیں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے تھے غزوہ بدر میں کہ آپ کو کافی نہیں کہ اللہ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ جو اوپر سے اتریں گے. کیوں نہیں؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر کریں اور ڈریں تو آئے گا تمہارے پاس ایک دم یہ مدد تمہارے رب کے پاس سے 5000 فرشتوں کے ساتھ، جو کہ گھوڑے پر سوار ہوں گے نشان زدہ. ٹھیک ہے. وما جعل اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بھی، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے. یہ مدد ساری جو تھی، یہ سب جو کامیابی دی تھی، اللہ نے تمہاری خوشخبری بنایا ہے، اور تاکہ اطمینان پکڑیں تمہارے دل اس کے ذریعے سے ہی، اس کے ساتھ. اور نہیں مدد ومن نصر، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کہ زبردست حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر پوری قوم کو وہ یعنی کہ غرق کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو اتنے سارے فرشتوں کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ صرف تمہارے اطمینان کے لیے، تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کرا تھا کہ اتنی کثیر تعداد فرشتوں کی ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو اللہ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں نا. لِيَقْتَطَرَفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ وَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، کٹ جائے ایک جماعت ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یا پھر ہلاک ہو جائیں، پھر لوٹیں گے رسوا ہو کر. ان میں سے بہت سارے سردار مارے گئے تھے، 70 کے قریب غزوہ بدر میں، واللہ اعلم. اور کچھ قیدی بن گئے تھے، پھر رسوا ہو گئے تھے. رسوا ہو کے واپس جو بھاگ جاتے ہیں نا، وہ اس کے بارے میں اشارہ ہے. لیس لک من الامر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی جو میں آپ کو شروع میں پڑھ رہی تھی، لیس لک من الامر، آپ کے لیے کچھ اختیار میں نہیں کہ آپ کے لیے کہ آپ معاف کر دیں ان کو یا عذاب دیں، پس بے شک وہ انہوں نے ظلم کیا. اسی میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندار مبارک شہید ہو گیا تھا. اور غزوہ احد میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں، تو ان کی ہمت اور جواب دے گئی تھی مسلمانوں کی، لیکن پتہ چلا کہ نہیں. جب دندار مبارک شہید ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ فرمائے تھے جو معرف القرآن کی کتاب میں نے آپ کو یہاں پر سے پڑھ کر بتایا تھا. جو یہ دیکھ رہا، دندار مبارک شہید ہو گیا اور چہرہ مبارک مجروح ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات آ گئے کہ ایسی قوم کو کیسے فلاح ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا، حالانکہ وہ نبی ان کو خدا کی طرف بلا رہا تھا. بتائیے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کافر مرے یا مسلمان مرے، یعنی آپ نے تو صرف پہنچانا ہے نا، تو آپ اس کی فکر نہیں کریں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمینوں میں، یغفر لمن یشاء، بخشتا ہے اس شخص کے لیے جو وہ چاہتا ہے، اور عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. چلیں اس کو ریپیٹ کر لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا.
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.